گرامی قدر جو بات میں کر رہا تھا، فاروق اعظم کہتے میں تورات پڑھتا تھا، آقا کونین نے مجھے پڑھتے دیکھا، غصے میں آ گئے، کہتے صدیق اکبر نے مجھے روکا، تو کہتے عمر تجھ پہ تیری ماں روئے، دیکھ سرکار کا حال کیا ہے، تورات پڑھی جائے مصطفیٰ کا حال کیا ہوتا ہے، تم اپنے مدرسوں میں تورات پڑھانے لگ گئے ہو۔ حضرت عمر کہتے تورات پڑھتا تھا، حضرت صدیق اکبر نے روکا، فرمایا عمر تجھ پر تیری ماں روئے، سرکار کا حال تو دیکھ، کہتے میں نے تورات بند کی، سرکار نے پوچھا کیا پڑھتا ہے، کہتے میں نے عرض کیا سرکار تورات، فرمایا وہی جو موسیٰ کے دل پہ اتری، تائید ہو گئی، معلوم وہ جھوٹی ہوتی، سرکار فرماتے تورات ہے ہی نہیں، یعنی وہ صفحہ جو پڑھتے تھے، وہ صفحہ جو پڑھتے تھے، سرکار نے فرمایا وہی تورات جو موسیٰ کے دل پہ اتری، کہتے میں نے عرض کیا سرکار وہی، اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز فضا میں گونجی، سرکار نے فرمایا واللہ لو کان موسیٰ حجن ما بسعہو الا اتباعی، اللہ کی قسم آج اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہو وہ بھی تورات چھوڑ کر محمد کا قرآن پڑھنے آ جائے، وہ بھی اپنی شریعت چھوڑے مصطفیٰ کے پیچھے آئے۔ ارے جس کے نبی جس کو مانے بغیر رہ نہ سکے وہ تیرا نبی ہے، وہ ہمارا، ہم سب کا نبی ہے وہ جو دیا ہے۔ اب میں بات آپ کو میلاد النبی کے حوالے سے بھی دو چار سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہیے نظر جس نبی کا مرتبہ ہے۔ میلاد کے لیے ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، حدیثیں تو بہت ہیں۔ پچھلے دنوں میں نیو یارک میں تھا، یہ کشمیر کے ایک مفتی صاحب ہیں، وہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں، مفتی قاضی بیٹھتے ہیں، تو 60-65 سال کی عمر کے وہ قاضی صاحب ہیں، دیوبند مسلک کے۔ وہاں پہ نیو یارک میں ایک راوی چینل ہے، چینل کا نام ہے راوی، یہ اردو پنجابی کی نشریات لاتا ہے۔ وہاں پہ کبھی کبھی ہماری مذاکرے کی محفل جمتی تھی، یہ بیٹھے ہیں نیو یارک والے، ابھی مجھے کہتے تھے وہ جو حدیث سنائی تھی نا تو نے وہ ایک مرتبہ پھر سنا، کہتے وہ ضرور سنانا جو ام الفضل کی سنائی تھی۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان کو ابھی تک یاد رہ گئی ہے بندے کی حدیث۔ ابھی میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ سن لو۔ مذاکرہ جم گیا، ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، گفتگو میلاد پہ ہوئی، میں نے علماء دیوبند کی کتابوں کے حوالے پیش کیے، میں نے رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ سنایا، اشرف علی تھانوی کا سنایا، آپ کو آتا ہے نا؟ ابھی نہیں آتا، کھول دیتا ہوں میں نے نواب صدیق حسن بھوپالی کا نکال کے رکھ دیا، الشمامۃ العنبریہ، میں نے مولود خیر البریہ صفحہ نمبر 12، وہ لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، لفظ بلفظ آئے منو عن مفہوم نہیں، لفظ لانا کہ تو کو کہنا دے بے غلط کر گیا ہے۔ کہتا ہے وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی سرکار کے میلاد پہ کتاب لکھتا ہے۔ ایک بات کہہ دوں، میں کہتا ہوں جب سرکار کے میلاد پر کتابیں لکھنا جائز ہے تو پڑھ کر سنانا کیوں جائز نہیں؟ وہ کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو میلاد پہ، پڑھ کر سنائیں تو فتوے لگانے آ جاتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ اور پھر میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ اس کو پلے باندھ لے یہ بات کو، عزیزان گرامی قدر، میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، سیرت کے جلسے ان کی محفلوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی اشتہار چھپتا ہے، ہمارے ہاں بھی چھپتا ہے، ان کے ہاں بھی اعلانات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اعلانات ہوتے ہیں، سیرت کے جلسوں سے کسی کو انکار نہیں۔ میں کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی، جتنی کتابیں لکھی گئی، عربی میں ہوں، فارسی میں ہوں، اردو میں ہوں، انگریزی میں ہوں، 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہوں، 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہوں، لکھنے والا قاضی سلیمان منصور پوری وہابی کیوں نہ ہو، عبد الماجد دریابادی دیوبندی کیوں نہ ہو، شبلی نعمانی کیوں نہ ہو، سلیمان ندوی کیوں نہ ہو، محمد بن عبد الوہاب نجدی کا چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو، آج تک سیرت مصطفیٰ کی ایک کتاب ہماری آنکھ کے سامنے رکھ جو مکمل کتاب کہلائے اس میں نبی کے میلاد کا ذکر نہ ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟
چھوٹی بات سمجھ کے چھوڑ گئے ہو. میں کہتا ہوں سیرت کی ایک کتاب دکھا جس میں نبی کے میلاد کا ذکر نہ آئے, پھر مکمل سیرت کی کہلا سکے. ہم کہتے ہیں جب سیرت کی کتابیں نبی کے میلاد کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, سیرت کے جلسے نبی کے میلاد کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی؟ کوئی جواب ہے تو لا کے رکھ ہماری سامنے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, میں شاید وہ لمبی سمجھ کے چھوڑ جاؤں بات کو, لیکن سنا دیتا ہوں. ابھی میں نے بتایا نا بھائی سیاستہ میں 2 جامع ہیں, بخاری ہے نا جامع, دوسری امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. امام ابو عیسیٰ ترمذی 202 ہجری میں پیدا ہوا, 204 ہجری میں پیدا ہوا, 206 ہجری میں پیدا ہوا. یہ اس کی پیدائش کے بارے میں اقوال ہیں. 279 ہجری میں فوت ہوا, تو تیسری صدی ہجری کے آغاز میں آیا, ختم ہونے سے پہلے دنیا سے گیا. شاگرد امام بخاری کا. اس کا مرتبہ سنو. امام بخاری کہتے ہیں شاگرد میرا ہے, لیکن اس نے جو کچھ مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا. کبھی سنو توجہ سے. امام بخاری کہتے ہیں, ہمیشہ دیکھتے ہیں مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے, شاگرد استاد کی تعریف کرتا ہے, محب اپنے محبوب کی کرتا ہے. تو جس کا استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرنے لگ جائے, جب پیر اپنے مرید کے نام لینے لگ جائے. اب سن امام بخاری کیا کہتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں ترمذی شاگرد میرا ہے, لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا, جو کچھ میں نے اس کا استاد بن کے اس سے سیکھا وہ زیادہ. یہ اتنے درجے کا محدث ہے ابو عیسیٰ ترمذی, اور اپنی کتاب کے بارے میں آپ کہتا ہے, پڑھائی جاتی ہے نا ترمذی, آپ کہتا ہے امام ترمذی, آپ ابو عیسیٰ خود کہتا ہے, کہتا ہے جس گھر میں میری کتاب پڑھی جائے سمجھ اللہ کا نبی آپ بول رہا ہے اس کا. یہ ہے ابو عیسیٰ ترمذی. ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں جلدوم صفحہ نمبر 203 پر ایک باب باندھا ہے اپنی حدیث کا. حدیث کے اندر نام رکھا ہے بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تیسری صدی ہجری میں یہ کیا باب باندھتا ہے, بابو ما جاء, سمجھ آتی ہے کوئی نہیں, بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اب میں وہ باب باندھتا ہوں جس میں نبی کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا. میں کہتا ہوں جب حدیث میلاد کی ہے کوئی نہیں تو لائے گا کدھر سے؟ سمجھ نہیں آئی تم کو. پھر ایک بات اور سنو. اب یہ علماء کا جو مروجہ کورس ہے, شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, مکہ یونیورسٹی ہو, مدینہ یونیورسٹی ہو, الازہر یونیورسٹی ہو, بغداد یونیورسٹی ہو, یمن کی کسی علاقے کی یونیورسٹی, دیوبند کی ہو, سہارنپور کی ہو, کوئی ایک مدرسہ دکھاؤ ان کا جس میں سیاستہ نہ پڑھائی جائے, جس میں جامع ترمذی نہ پڑھائی جائے. کبھی میرے ساتھ چل پڑو خدا کے لیے. جب جامع ترمذی ان کا محدث پڑھائے مکہ میں, ان کا محدث پڑھائے مدینہ شریف میں, ان کا محدث پڑھائے دیوبند میں, ان کا محدث پڑھائے سہارنپور میں, جب یہ باب آئے باب ما جاء فی میلاد النبی, کرے گا کیا؟ اب میں کہتا ہوں تو مان نہ مان, رب نبی کا میلاد تجھ سے مکہ میں بھی کروائے گا, مدینہ میں بھی, الازہر میں بھی ہوتا ہے. شاید میں نہیں سمجھا سکا. اب ایک بات اور عرض کر دوں اس مقام پر. ہمارے مفتی احمد یار خان گجراتی ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھ گئے. وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میلاد سے بھاگ کے جائے گا کدھر؟ کہتے ہیں میلاد سے بھاگتا ہے نا, کدھر جائے گا؟ سنو, فرماتے ہیں تو نماز پڑھائے, مصلی امامت پہ کھڑا ہو, سورہ فاتحہ پڑھے, فاتحہ کے بعد یہ پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہتا ہے نبی کا میلاد تو تیری نماز میں بھی ہو جائے گا. آگے سن. کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ. کہتے تو محمد رسول اللہ تو پڑھے گا ہی نہیں.
جس کے بغیر تو مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان کہلا نہیں سکتا. فرماتے محمد الرسول اللہ پڑھے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں. کہتے جب پڑھے گا تو کیا مطلب ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے لفظ رسول تو نے مانا نا، تو رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا. کہتے اس کے اندر بھی آنے کے اور بھیجنے کے معنی تو پائے گئے. نبی کا میلاد تو اس میں بھی ہو جاتا ہے تو کدھر جائے گا. اور مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب خطبات میلاد میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نبی کا میلاد منائے نہ منائے اس کی مرضی، لیکن ہمارے رب نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی کے میلاد کو آپ بیان کیا ہے. کتاب اٹھا کے دیکھ لو آپ. مولوی رشید احمد گنگوئی کہتا ہے فتاوی رشیدیہ میں، فی الواقعہ نفس ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مندوب و مستحسن ہے. علماء کو سبحان اللہ کہنی چاہیے، طریقے شکیل اردو سمجھ لیتے ہیں. کیا کہتا ہے رشید احمد گنگوئی؟ رشید احمد گنگوئی کے بڑے حوالے مجھے یاد ہیں، اشرف علی تھانوی کے بھی سارے یاد کرایا ہے. یہ سب کہ میں سناتا جاؤں آپ کو رات بیت جائے خدا کی قسم. اچھا میں نے 2-4 حوالے پیش کیے نا راوی چینل پہ، جو بتا رہا تھا نیو یارک میں، تو وقفہ ہوا نا تو وہ مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں ان کے حوالے نہ پیش کریں. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہتے یہ تو سارے مانے بیٹھے. کہتے حدیث سنا. میں نے کہا وقفہ ختم ہونے دے پھر سناتے. میں نے ایک حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھی، دوسری حدیث میں نے صحیح مسلم سے پڑھی، تیسری حدیث میں نے جامع ترمذی سے پڑھی، چوتھی حدیث میں نے سنن نسائی سے پڑھی. جب میں نے چاروں سنائی تو اب جاتے کدھر؟ کہتے ہیں نبی کے میلاد کی خوشی کرنے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. کہتے ہیں نبی کے میلاد کی خوشی کرنے سے ہمیں انکار نہیں. میں نے کہا پھر انکار کس سے؟ کہتے ہیں تمہارا طریقہ صحیح نہیں. اب سنیے غور سے سنیے ذرا. میں نے کہا اچھا یہ گیند تمہاری گود میں ڈالتے، تم فیصلہ کرو، طریقہ وضع کرو، ہم عمل ہم کریں گے. خوشی کا ایک طریقہ بتاؤ، تم بتاؤ، عمل ہم کریں گے. اچھا آغاز میں بات کہہ چکے تھے جو صحابہ نے نہیں کیا ہم نے کرنا نہیں. میں نے کہا وہ شکنجے میں آ گئے حضرت. اب سن لو توجہ سے کیا کہتے ہیں. سوچ کے میں نے کہا طریقہ آپ بتائیں ہم عمل کریں. سوچ کے کہتے نفل پڑھنے چاہیے. اب اگلے آپ نے فقیر کی بات بھی سنو نا. کہتے نفل پڑھنے چاہیے. میں نے کہا کسی صحابی نے پڑھے ہو تو بتا. میں نے کہا تیرے نزدیک بھی نفل پڑھنا جائز ہے اگرچہ صحابی نہ پڑھے ہوں، کیونکہ نفل پڑھنا اچھا کام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی کام جو صحابہ نے نہ کیا ہو، اگرچہ صحابہ نہ بھی کریں، اپنے دامن میں اچھائی رکھتا ہو، نبی کے میلاد کی خوشی میں کرنا جائز ہے. ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں پھر میں آج. میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کئی کتابوں سے سناؤں، مجھے یاد ہے ساری اللہ کی قسم. ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں تمہیں، اور اس سے میں بہت سے نظریات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. میرا یہ حدیث جو سناؤں گا نا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، لیکن میں نے جس سے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے سنن نسائی، جلد اس کی دوم، صفحہ نمبر اس کا 310. لکھنے والے کا نام امام المحدثین امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی. اب میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا آپ سوچیں گے، تبصرہ کر لوں تھوڑا سا. یہ جو نسائی ہے جن کا نام میں نے لیا ہے یہ محب اہل بیت، اہل بیت کا محب مشہور ہے زمانے. اور ان کے تذکرہ نگاروں نے یہ بات کھلم کھلا لکھی کہ جس علاقے میں رہتے تھے نا یہ امام نسائی، اس علاقے میں کچھ حضرت علی شیر خدا کے مخالف پیدا ہو گئے. کسی بندے نے ان سے کہا کہ فلاں ہستی کی کوئی تعریف سناؤ. انہوں نے کوئی مصلحت سمجھی، فرماتے ہیں مجھ سے سننی ہے تو علی کی سن لو. اچھا اس نے پھر کہا فلاں کی سناؤ. آپ کہتے ہیں مجھ سے سننی ہے تو علی کی سن لو. چلتے رہو گے نا کلیجہ صاف کروں گا میں آپ کو، ٹھنڈ ڈالوں گا سنت کے عقیدے کے مطابق.
عزیزان گرامی قدر تیسری مرتبہ اس نے کہا فلاں کی سناؤ. کہتے ہیں مجھے علی کے سوا کسی کی آتی ہی نہیں. اور جب وہ لوگ بگڑ گئے امام نسائی کو مارنا شروع کر دی. یہ پڑھی ہے نا کوئی کتاب تذکروں میں, محدثین کے تذکروں میں, میں بیٹھے دیکھتا ہوں علماء بیٹھے, تو یہ مارا ان کو, بڑا مارا. امام نسائی مرنے کے قریب ہو گئی, وہ سمجھے مر جائے گا, چھوڑ کے چلے. پیچھے سے امام نسائی نے آواز دی, آواز دے کے کہتے ہیں بھئی مجھے مار تو گئے ہو, ایک چھوٹا سا کام نہیں میرا کر جاتے؟ ان کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں ایسا کرو میرا جنازہ اٹھا لو, مدینے لے چلو. کہتے ہیں بابا تیرا دم کوئی آیا کوئی گیا, کوسوں میل یہاں سے سینکڑوں میلوں کی مسافت میں مدینہ, تو کدھر جائے گا؟ کہتے ہیں پتہ مجھے بھی ہے نہیں پہنچوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں جب میرا دم نکلے مدینے کا مسافر بنا بیٹھا ہو. میں نے اس لیے امام نسائی کا انتخاب کیا ہے, اہل بیت کی محبت میں مرا ہے, شہادت کی موت مر گیا. اب اگلی بات سن, اب اس کے راوی کتنے ہیں اس حدیث کی سند میں؟ 5. کتنے راوی؟ 5 تن پاک کے نام کے 5. حاجی منظور صاحب کہتے ہیں 5 تن کا نام بھی لینا. 5 تن پاک تو ہماری جان ہے, ہمارے ایمان کی بھی جان ہے. ارے 5 تن پاک کے نام کے 5 راوی سنو گے, انگلیوں پہ گننا رہ نہ جائے, بندہ پوری سند پڑھے گا. اخبرنا سبار ابن عبداللہ قال وحدثنا مرحوم ابن عبدالعزیز عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری. 5 ہو گئے. اب چھٹا بھی آئے گا, بم کا گولہ گرانے, چھٹا بھی آ رہا ہے پیچھے. اور اب میں اگلی بات بھی بتا دوں, ابو سعید خدری کون؟ صحابی رسول اور محب اہل بیت. کتنا بڑا محب اہل بیت ابو سعید خدری کہ یزید بدبخت کے دربار میں نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, شہزادہ گلگوں کبا, راکب دوش مصطفیٰ, نور نظر حیدر کرار, امام علی مقام, امام عرش مقام, سید الشہداء امام حسین کا سر مبارک پڑا تھا. اور یزید بدبخت اپنی چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پہ مارتا تھا. اس کے بڑے دربار میں کوئی بولنے والا نہیں تھا. ابو سعید خدری بوڑھا بابا تھا, بمیں لٹک گئی تھی, اس جذبات کی ترنگ میں کھڑا ہوا, ممتاز قادری کے انداز میں اٹھ کے کھڑا ہو کہتا ہے ارے بدبخت چھڑی اٹھا, یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. میں نے سرکار کو کئی مرتبہ ان ہونٹوں کے بوسے لیتے دیکھا تھا. اب میں سنانا چاہتا ہوں ابو سعید خدری بھی محب اہل بیت. اب آگے سن, حدیث سناؤں نا پوری, پوری پڑھوں گا, عبارت ساری کی ساری ساری پڑھوں گا, پھر بتاؤں گا پہ کون ہے. ایک مرتبہ پھر سند لے. اخبارنا, گن لو نا انگلیوں پہ. اخبارنا سوار ابن عبداللہ قال وحدثنا مرحوم ابن عبدالعزیز عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری قال معاویتو قال معاویتو. ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے جس نے سنائی ہے وہ معاویہ ہیں. ارے محب اہل بیت ابو سعید خدری بھی حضرت امیر معاویہ کا شاگرد بن گیا ہے. اگر حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں کوئی فرق ہو, حضرت ابو سعید خدری کیوں شاگرد بنے؟ اور صرف اکیلا ابو سعید خدری نہیں, حضرت امام حسن مجتبی حضرت علی کے بیٹے بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث امیر معاویہ سے سنی ہے جو تم کو سنا. حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث امیر معاویہ سے سنی ہے. حضرت نعمان بن بشیر, ان کو جانتے ہو نعمان بن بشیر کو؟ یہ ہے وہ شخص جو اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ کربلا کے میدان سے مدینے لایا تھا, جس نے ذمہ داری قبول کی تھی. محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے یزید بدبخت نے جس کو معزول کیا تھا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے 1 2 نہیں 5 حدیثیں امیر معاویہ سے سنی ہے جو تم کو سناتا ہوں. ارے صحابہ جس کی شاگردی پہ ناز کریں, اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے. آج کل کا کوئی جھوٹا پیر مل جائے جو امیر معاویہ پر اعتراض کرے, ان پہ لعن طعن کرے,
اگر کروڑوں بھی اپنے مرید دامن میں رکھتا ہو جوتی کی نوک پہ رکھ کے آجا میر معاویہ کے ساتھ. میں ذمہ داری سے اہل سنت کا خادم ہونے سے عرض کروں گا, اور جو حضرت امیر معاویہ پر برا بلا کہے, اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے فتویٰ دیا, قاضی ایاز مالکی سے لے کر ان تک سب نے کہا وَهِيَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَّةِ, جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا جو امیر معاویہ. چھوڑ ایسے پیروں کو, کن کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو. میں آج تمہیں کس پیر کی بات سناتا ہوں جو پیروں کا پیر ہے, سید الاسیاد, فرد الافراد, قطب الاقطاب, مرجع الاوتاد, دافع الفساد, نافع البلاد, محبوب سبحانی, قطب ربانی. اچھا کچھ بندے گھبرائے نظر آتے ہیں مجھے, گھبراتا تو کیوں ہے بھائی؟ فقیر خود ہے نا ذمہ دار اپنی بات کا. سبحان اللہ کہے نا بلند آواز. میں چھوٹے پیروں کی نہیں, پیروں کے پیر کی بات. محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, غوث سمدانی, عارف حقانی, قندیل نورانی, شمع لاسانی, پیر پیراں, میر میراں, شاہ جینا, ماہ گیلا, غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے سناتا ہوں تجھے. وہ عبد القادر جیلانی جس کے بارے میں سلطان باہو نے کہا ہے, اور وہ سلطان باہو وہ نہیں جو چند ٹکوں پہ ضمیر بیچے, وہ نہیں جو فرمان رواؤں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرے. یہ بڑے بڑے مغل بادشاہوں کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتا رہا. ارے وہ جو کسی آقا کونین کے دشمن کے ساتھ ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا رہا. وہ نہیں جس کی زبان اور ہو دل اور ہو, جس کا دل زبان ایک ہے. وہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے تن میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں ہو, اینا لیراں دی گل کفنی پاکے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں. بغداد شہر دے میں ٹکڑے منساں تے کرساں میراں میراں ہوں. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں. کیا بتاؤں تجھے پیری مریدی ہوتی کیا ہے؟ تو کیا جانے اس راز کو پیری مریدی کیا ہے؟ پیری مریدی تعویذ دھاگے کا دام نہیں, پیری مریدی لوٹنے کا نام نہیں ہے, پیری مریدی دنیا داری کا نام نہیں ہے, پیری مریدی بھولے بٹکے بندوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا سے ملا دینے کا نام ہوتا ہے. بٹکے ہوا ہوں کو سوئے مدینہ کھڑا کرنے کا نام ہوتا ہے. سچی پیری مریدی کے قائل ہیں ہم. سلطان باہو کہتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. میرے ساتھ چلنا. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. یہ چشمہ فونٹین نہیں, یہ چشمہ وہ نہیں جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں, زمین سے پھوٹنے والا نہیں, آنکھ. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجا ہوں. اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجا ہوں. مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حج. وہ غوث اعظم جن کے بارے میں گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں. میں جو بات سناتا ہوں حضرات سنو. غوث اعظم وہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور جو غوث اعظم سے جان چھڑاتے پھرتے ہیں ان سے کہتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا, ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا. وہ غوث اعظم جن کو نقشبندیوں نے بھی مانا, چشتیوں نے بھی مانا, سہروردیوں نے مانا. سہروردیوں کا وہ شیخ کہتا ہے سگے درگاہ میراں شو چو خواہی قرب ربانی
کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. کہتے ہیں رب کا قرب چاہتا ہے غوث کے در کا سگ ہو جا، اس لیے کہ غوث کے در کا کتا شیروں پر برتری رکھ لی. عزیزان گرامی قدر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غوث اعظم سے پوچھا گیا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری کتابیں نہ صحیح دیوبندیوں کی اٹھا کے دیکھ، فتاوی امدادیہ میں بھی لگ گئے. کہتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا مجھے پتا چل جائے نا اس راستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی، تو کس پیر کے پیچھے لگا ہے؟ تو کس پیر کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے؟ غوث اعظم کے دامن میں پناہ لے، سارے پیروں کے پیر کے دامن میں پناہ لے. فرماتے مجھے پتا چل جائے اس راستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی. کہتے خدا کی قسم ابو صالح کا بیٹا پہلے ہی اس راستے پر جا کے ڈیرہ جما لے اور سر سے دستار اتارے اور رکھ دے زمین پر، اور اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کی سواری اس کے پاؤں جس زمین پہ لگے اس کا گرد و غبار میری مانگ میں پڑ جائے، میری خوش قسمتی کا سبب ہو جائے. جس کی سواری کے سموں کو چونے والی گرد و غبار کے لیے غوث اعظم خوش قسمتی کا سبب سمجھے بیٹھے. اب بھی سمجھنا ہے. ایک اور بات بتا دوں، حضرت عبداللہ بن مبارک محدثوں کا امام، صوفیوں کا امام، امام بخاری کے روایت میں کتنی مرتبہ عبداللہ بن مبارک آیا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد. ان سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مبارک سے پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز کو امت مسلمانے دوسری صدی کا مجدد مانا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو خلفائے راشدین کی صف میں شامل کیا. سن لو، جب کہا نا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، ماتھا ٹھنک گیا، طبیعت میں جلال آ گیا. فرماتے ہیں مجھے تیری طبیعت درست نہیں لگتی، تو نے عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ سے کیسے ملا دیا؟ عبداللہ بن مبارک نے فتویٰ دیا، فرماتے سن، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار اڑ کے جائے، اس طرح کے عمر بن عبدالعزیز 10 مرتبہ ہو جائیں اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ صحابی رہا. اس لیے امیر معاویہ پر بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ، لاکھ مرتبہ سوچ، تیری عاقبت داؤ پہ لگ جائے گی. اور میری اس گفتگو سے کوئی یہ سبق نہ لے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درجے کے بندے ہیں. نہیں، حضرت علی تو ہمارے ایمان کا بھی قبلہ و کعبہ ہے. ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ان کے قدموں کو چھونے والی خاک مل جائے، ہماری آنکھوں کا سرما بنے، ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے گی. خدا کی وہ تو سابقون الاولون مہاجرین میں سے ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا. قرآن نے ان کو افضل قرار دیا ہے. حضرت علی کوئی جوڑ نہیں ہمارے ہاں ان کے لیے. یہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے. حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، امام حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور 22 برس تک امام حسین کو ان پر ایک بھی شکوہ کا موقع نہیں مل سکتا. یزید بدبخت کی وجہ سے امیر معاویہ کو برا بلا نہ کہے، اور یزید پر دل کھول کے جو تیرا دل چاہتا ہے کر، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جہاں جو ہے اس پر وہ ہے. اہل سنت کا جو نظریہ اس کے مطابق جتنے مرضی کلام کر، لیکن امیر معاویہ پر زبان کھولنے سے پہلے آپ سوچ. ابو سعید خدری بھی شاگرد بنا بیٹھا ہے. اب سن حدیث پوری سناؤں. اب ہم ہیں قادری، ہم ہیں چشتی نظامی، خواجہ اجمیر کے دروازے سے فیض پانے والے، غوث اعظم کے دروازے سے فیض پانے والے. ہمارا تو سلسلہ طریقت حضرت علی سے ملتا ہے جا کے. ہم تو ہر روز شجرہ طریقت پڑھیں، ہمیں تو نیند نہ آئے جب تک شجرہ طریقت نہ پڑھیں. ہمارے طریقت کے شجرے میں علی کا نام آتا ہے سرفرست. قادریوں میں بھی، سہروردیوں میں بھی، چشتیوں میں بھی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیر کسی کا چھوٹا بھی ہو اس کا مقابل تو نہیں نہ مانتا کسی کو. عزیزان گرامی قدر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا حضرت امیر معاویہ کو نہیں بتا رہا تھا.
نہ کوئی بے عقل یہ بات سمجھ بیٹھے، کسی موقع پر اس کو کھولیں گے بات کو۔ حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ کیا ہے اہل سنت کی نظر میں، اور پھر صدیق اکبر کا کیا مرتبہ، عمر فاروق کا کیا مرتبہ ہے، پیکر شرم و حیا عثمان غنی کا کیا مرتبہ۔ آپ کے پیر صاحب نے مجھے اپنے عرس پہ بلایا، حاضر ہوا تھا میں اس درویش صفت ہستی کے روزے پر، ان کے عرس پہ ایک عجیب و غریب سامان تھا، یہ رب کی رحمت کالی گٹاؤں کی طرح برستی میں نے وہاں دیکھی۔ تو مجھے فرماتے چھوڑ یہ نظریے، ذرا خلفائے راشدین کو تو بیان کر، صدیق اکبر کو بھی بیان کر، فاروق اعظم کو بھی بیان کر، عثمان غنی کو، حضرت علی کو بیان کر، چاروں کو بیان کیا تھا بندے نے اس مقام پر۔ انشاءاللہ کسی موقع پر مجھے فرماتے تھے اپریل میں آئے تو ادھر ضرور آنا، مجھے کہتے اپریل میں آئے گا، میں نے کہا بالکل آ رہا ہوں، کہتے حق چار یار بھی کروانی ہے، نعرہ تحقیق بھی لگانا ایک مرتبہ اٹھ لگانا، نعرہ تحقیق اب مرحبا۔ جزاک اللہ۔ اب میں حدیث پوری سناتا ہوں اور بات ختم کریں، آپ کو چھٹی ہونی چاہیے۔ سنو حدیث، عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال معاویۃ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا۔ آنکھیں پھرتی ہیں، تلاش کرتے حدیث کو، تلاش کیوں کرتے ہو؟ بتا جو دیا، صفحہ 310 ہے، جلد 2 میں راوی بتا چکے ہیں، اب عبارت اس لیے سناتا ہوں، حدیث پوری سنانا چاہتا ہوں۔ قال قال معاویۃ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، آپ تو ادھر سے آئے ہیں نا، آپ کا جلسہ سننے پشاور سے بھی پوری ویگن آئی ہے، تو دیکھو بیٹھے ہمارے ساتھی وہ نعیم جان اور دیگر، وہ قاری شکیل صاحب اور دیگر ساتھی سارے آ گئے، آباد برار صاحب بھی، پورے کئی حضرات آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے پشاور سے۔ پتہ چلتا ہے میلاد کے دیوانے دور دور بستے ہیں، شمع جہاں بھی جلے محمد عربی کے نام کی پروانے آ ہی جاتے ہیں جہاں پہ بھی ہو۔ حدیث سنو پوری کی پوری، میں بتانے لگا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال معاویۃ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ وقد مننا علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استخلفکم تہمة لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، کہتے صحابہ کرام کا حلقہ لگا تھا، یہ محفلیں ہم نے نہیں سجائی، صحابہ سجا گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں صحابہ کرام محفل لگا کے بیٹھے تھے، اسی دوران صحابہ کے جرمٹ میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی۔ اب میں کہتا ہوں ذرا تشم تصور میں وہ منظر تو لانا، جب آمنہ کے لال آئے صحابہ کے جرمٹ میں، اور اس کو آتا دیکھ دل کا بھی دروازہ کھول، اور کبھی ادھر بھی کہ سرکار ایک مرتبہ ادھر بھی آ جاؤ، ادھر بھی آؤ، میلاد مناتا ہوں ہر سال تیرا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ نسب نہیں دیکھتے، وہ برادریاں نہیں دیکھتے، وہ چمکتے چہرے نہیں دیکھتے، وہ اونچی برادری نہیں دیکھتے، وہ تو دیکھتے دل کیسا لایا ہے میرے دروازے پر۔ ایک مرتبہ وہ آواز دے رات کو سونے کے وقت، ہو سکتا ہے تیرا مقدر آج ہی جاگے، آج ہی جب گھر لوٹے سونے سے پہلے مصطفیٰ کو آواز دینا۔ خدا کی قسم وہ فالج والا بصیری بھی بلائے تب بھی آ جاتے ہیں،
حبش والے بلال پر بھی مہربان ہو جاتے ہیں وہ. عزیزان گرامی قدر، اور اعلیٰ حضرت بھی اسی تصور کو سوچتے تھے. صحابہ کے جرمٹ میں آمنہ کے لال آئیں. بتا دوں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے جو ہم بھی وہاں ہوتے. اعلیٰ حضرت آہیں بھرتے کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے. حدیث سناؤں گا پوری دلچسپی رہے، ہٹ نہ جاؤ، بڑی باتیں سناؤں گا آپ کو ابھی. جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. بچا جو ان کے تلموں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہ کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوپن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات. اور اسی چہرے پر بات کرے نا پھر تاجدار گولڑا. ادھر بھی چلنا پوٹوہار کا خطہ بھی جس نے فتح کیا ہے. اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کہ جانے جہان آکھاں. تے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں، انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ بار صدقڑے جان دیاں تے انہاں بردے مفت بکون دیاں تے شالا وقت بھی آمد. معلوم ہوا حضرت تاجدار گولڑا نے کئی مرتبہ سرکار کو دیکھا ہے. کہتے اتنی مرتبہ آئے ہو، ایک مرتبہ پھر آ جاؤ، شالا وقت بھی آمن. او گڑی سبحان اللہ. جب سبحان اللہ پہ آئے نا تو میں نے عرض کیا پیر سیال کا واسطہ دیتا ہوں، پہ الفاظ ختم کر بیٹھے ہو. اب سبحان اللہ پہ جو آگے الفاظ ختم ہو گئے. سنو کہ میں نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، الفاظ ختم ہو گئے، بتا جاؤ مسئلہ کیا ہے. فرماتے صرف مجھ سے نہیں ہوئے، سارے زمانے سے ختم ہو گئے. مصطفیٰ کی صفت کب ختم ہوتی ہے؟ سبحان اللہ ہی کہنا پڑتا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی. اور حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا نا جب بتاؤ نا سرکار کا چہرہ کیسا ہے. انس بن مالک سے پوچھا گیا، فرماتے واللہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف. اللہ کی قسم چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے ایسا لگتا جیسے قرآن کھول کے سامنے رکھ دیا ہوگا. اسی پر پیر وارث شاہ چشتی بولتا ہے. یہ بھی چشتی ہے نا بابا وارث شاہ بھی. کہتے متھا چاک دا جلوائے ذات ربی. یہ پنجابی بھی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ پوٹوہار کی ہے نا، وہ پست کی ہے. وہ کہتے ہیں متھا چاک دا جلوائے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی. رخ یار دا صفا قرآن دائے، نور نبی ختم المرسلین قاضی. تے موڈے کملی تری مزملی دی، ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی. تے چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے، رانجے باج نہ مچی چرین قاضی. رانجے یار دے وچ جے بچ جانا، درجے عشق دے کیویں توہین قاضی. جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویخ والدوالین قاضی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، سرکار نے سدرہ کے طائر جبریل سے پوچھا تو نے تو سارے جہان دیکھے ہیں، بتا نا ہم کیسے ہیں. جو ہم نے چھیڑا ہے سرکار جبریل سے بھی پوچھنے آئے. سرکار نے فرمایا تو یوسف کا حسن بھی دیکھ آیا ہے، داؤد کا نغمہ بھی سن آیا ہے، سلیمان کی بادشاہی بھی دیکھ آیا ہے. ذرا ہمیں بھی بتا کہ ہم کیسے ہیں. جبرائیل امین نے جواب دیا قلبتو مشارق الارض ومغاربها فلما را رجلا افضل من محمد صلی اللہ. آقا سارے زمانے دیکھایا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھایا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی دیکھایا ہوں. یوسف کا حسن بھی دیکھا، داؤد کا چمکتا چہرہ بھی دیکھا، سلیمان کی بادشاہی بھی دیکھی، لیکن تیرے جیسا ایک بھی نہیں دیکھا. عارف کھڑی بول پڑے ہیں، میاں محمد بخش بولے، کہتے صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ. حسن بازار تیرے سہ یوسف. کبھی جملے پر غور تو کرنا، ایک دو یوسف نہیں، حسن بازار تیرے سہ یوسف. بردے ہو بکوندے
ذوالقرنین سلیمان جے خدمت گار کوہاندے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر۔ اس مقام پر مجھے بابا بلے شاہ بھی چھیڑتا ہے، مجھے بھی سنا ہے، اس کی بات ہے، اس کی بات ہے۔ حضرت بلے شاہ کا کلام ذرا ہے نا تھوڑا اونچا، بڑا اونچا کلام کرتے، تو وہ فرماتے ہیں حاجی لوگ مکے والے جان دے تو میں جانا تخت ہزارے۔ میں نے کہا یہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے بابا، کیا کرنے لگا، مروا دے گا ہم کو بھی، فقیروں کو بھی مروا دے گا۔ کہتے وہ بدبخت ہے جو سرگودے والا تخت ہزارہ سمجھے، میں 1,24,000 میں سے جو تخت والا ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ حاجی لوگ مکے والے جان دے تے میں جانا تخت ہزارے، جتول ماہی اتول کعبہ پامیں پھول کتابہ چارے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ۔ یہ میلاد ہم ایسے نہیں مناتے، ارے جو تمہیں پیارا ہے تم اس کا مناؤ۔ مجھے میرا دل چاہتا ہے آدم چشتی سے سنا دوں۔ آدم چشتی کیا کہتا ہے؟ شعر سنانا میری عادت نہیں، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں۔ آدم چشتی کہتا ہے ایتھے ہر کوئی اپنا من پرچاوے، ہر کوئی اپنا من پرچاوے تو اپنوں اپنے یار مناوے۔ کوئی پریزیڈنٹ کے گیت گاتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کے لیے مر رہا ہے، کوئی کڑکتی دھوپ میں MNA کے لیے جان دے رہا ہے، ہم محمد عربی کے لیے آئے بیٹھے۔ آدم چشتی سے سن کیا کہتے ہیں؟ ایتھے ہر کوئی اپنا من پرچاوے تے اپنوں اپنے یار مناوے، کسے دا کعبہ کیچ نگر ول تے کوئی ہیر دا چاک صداوے، تے کسے دا قبلہ در شیرین دا تے کوئی لیلا دے گن گاوے۔ آزم ساڑا قبلہ ہی ہوتے یہ تے کعبہ بھی سیس نواوے۔ صحابہ کرام کے جرمٹ میں آمینہ کے لال کی جلوہ گری، اللہ سلامت رکھے، صحابہ کے جرمٹ میں آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی۔ آتے ہی سرکار نے پوچھا صحابیوں کیوں بیٹھے ہو؟ بھئی آ گیا ہے نعیم جان پشاور سے، کیوں آیا ہے؟ ارے آ گئے ہو پورا گجر خان مرزا نصیر اٹھا کے لے آیا ہے، یہ اتنے بندے لے آیا، کیوں آیا ہے؟ پوچھو دور دراز سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ صحابہ نے پوچھا، سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، کیا مقصد ہے تمہارے بیٹھنے کا؟ صحابی کہتے ہیں ندعو اللہ نحمدہ ولا ما ہدانا لدینہ وقد مننا علینا بک۔ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا سرکار دو کاموں کے لیے بیٹھے ہیں، پہلا مقصد یہ ہے رب نے ہمارا سینہ دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے، ہمارے سینے میں اسلام کی شمع جل گئی ہے، اس پر رب کی حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے قد مننا علینا، ابھی نہیں پہنچے ہو، یہ مننا لقد من اللہ علی المومنین، رب کہتے اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ صحابی کہتے قد مننا علینا بک، جن پر احسان ہوا وہ ہم ہیں۔ نبی تیرے آمد پر رب نے احسان کیا، اس پر شکریہ ادا کر رہے، یعنی تیرا میلاد منانے آئے، میلاد کے لیے بیٹھے ہیں ہم۔ سرکار نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو؟ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھا دو صرف اسی کام کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں جی لنگر کھانے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نعرے لگوانے آتے ہیں، پیسے لینے آتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم پیسوں کے لیے نہیں آئے، جھوٹا ہے جو سمجھے پیسوں کے لیے آئے ہیں، خدا کی قسم طمع کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، حرص کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، نعروں کے لیے نہیں، ارے جنڈوں کے لیے نہیں آئے، صرف نبی کے لیے آئے۔ صحابی کہتے ہیں ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم صرف تیرا میلاد منانے آئے ہیں، صرف تیری آمد پر رب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا میں نے قسم اٹھوائی تمہیں جھوٹا نہیں سمجھا، تم پر تہمت نہیں لگوائی، میں جانتا ہوں تمہارا ظاہر سچا، باطن سچا، تمہارا قول سچا، فعل سچا، تمہاری نیتیں سچی، ارادے سچے۔ قسم اس لیے اٹھوائی ہے تمہیں خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ فرمایا انما، یہ جملہ ہے، نقطہ تعلیم ہے۔ سرکار نے فرمایا انما آتانی
جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے مجھے خبر دے گئے یہ جو تیرے دیوانے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اس پر رب فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتا ہے، ناز بھی کرتا ہے، مباحث بھی فرماتا ہے۔ ایک دو حدیثیں نہیں، 20 رکھ دیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرا دل چاہتا تھا اور بھی کلام کرتا، لیکن سوئیاں بہت آگے نکل گئی۔ سفر میرا بھی بڑا لمبا ہے، ہر رات کو ایسے ہی ہوتے۔ جب سے برطانیہ سے آیا ہوں، میں ویسے خطیب پاکستان کا ہوں، آپ نے میرے نام کے ساتھ برطانیہ لکھ دیا ہے، بندے کو ناز ہے کہ پاکستانی کہلوائے، اور مجھے پاکستانی ہی کہا کرو، میں آپ کا خادم ہوں۔ اور علم پہ ناز کوئی نہیں، سرکار کے فضل پہ ہو سکتا ہے، سرکار کی عطاؤں پہ ہو سکتا ہے بندہ۔ اور میرا دل چاہتا تھا اس پر مزید کلام بھی ہوتا۔ تو ایک بات ہمارے کسی ساتھی نے کہی کہ لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، جس میں سرکار نے فرمایا کہ آج اگر صاحب تورات موسیٰ زندہ ہوتے ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کہتے کیا اس میں سے حیات انبیاء کا عقیدہ جو ہے وہ باطل نہیں ہو جاتا؟ بے وقوف ہے وہ بندہ جو باطل سمجھے، بے عقل ہے وہ شخص جو باطل سمجھے۔ کیوں کہ کسی سنی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ انبیاء کرام کو اجل نہیں آتی، اجل آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ وصال کرنے کے بعد پھر زندہ، اس لیے ان کے وصال کی وجہ سے یہ بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال و جواب کی نشست بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن وقت زیادہ بہت لمبا ہو گیا ہے، معافی کا طلبگار ہوں۔ میں وہ کیسٹ بھجوا دوں گا، اس کا کوئی کیسٹ پھر مجھے حدیثیں سنانی پڑیں گے۔ وہ میں نے ایک مقام پہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے حدیثیں سنائی تھی، تو پھر میں نے یہ بتایا تھا اس مقام پر دلال النبوہ کے حوالے سے، ابو نعیم دلال النبوہ ابو نعیم سے، اور الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے حوالے سے، کہ سرکار دو جہان حضرت عبداللہ بن عباس کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی ماں ام الفضل سے جو سرکار کی چچی تھی، ان سے روک کے فرمایا چچی ٹھہر جا، آمنہ کا لال تجھے خوشخبری سناتا ہے، رب تمہیں بیٹا دے گا۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے حمل کے آثار کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے پریگننسی ہے یا نہیں، پریگننٹ ہوں یا نہیں، یہ نہیں پتہ چلتا تھا، تو میں تذبذب میں تھی۔ تو سرکار نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا اگر دل نہیں مانتا تو بچے کی نشانیاں بھی بتا دے۔ سرکار نے فرمایا اس کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، اس میں سرخی کے ڈورے دوڑ رہے ہوں گے، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی چھاتی چوڑی ہوگی، اس کی ناک تلوار کی نوک کی مانند ہوگی، اس کے رخسار اٹھے ہوئے چمکدار ہوں گے، اس کا نیچے والا دڑ شیر کی مانند پھرتیلا ہوگا، گردن کے پیچھے سیاہ لمبا دھاری دار تل ہوگا۔ ساری نشانیاں بتا دی۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا بچہ پیدا ہو گیا۔ کہتے مجھے یہ فکر دامن گیر تھی کہ یہ بچہ وہی ہے جس کی خوشخبری سرکار نے دی ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھی موٹی، اس میں سرخی کے ڈورے، تعجب نہ کرو سبحان اللہ تو کہتے جاؤ۔ کہتے ہیں دیکھا میں نے اس کی آنکھیں موٹی موٹی، سرخی کے ڈورے، ناک اس کی اٹھی ہوئی، رخسار اس کے چمکدار، پیشانی اس کی بڑی کشادہ، چھاتی چوڑی، دڑ پتلا۔ سرکار کا فرمان کا انداز بھی تو دیکھو نا کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا گردن کے پیچھے لمبا دھاری دار تل بھی تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی حالت نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں اٹھا کے بچہ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ سرکار نے مجھے دور سے آتے دیکھا نا، تو دیکھ کے فرمایا آج کے بعد یہ عبداللہ ہے تو ام عبداللہ ہے، یعنی بچے کا نام رکھ دیا، مجھے کنیت عطا کر۔ فرماتے ایک اور مہربانی فرمائی سرکار نے، اپنی انگشت شہادت سے اپنا لعاب دہن نکال کے میرے بچے کی زبان پہ رکھ دیا، اور ساتھ کیا کرم فرمایا، فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، لے جا یہ بچہ بادشاہوں کا باپ بن جانے والا ہے۔
اور تاریخ اسلام کا طالب علم جانتا ہے عبداللہ بن عباس کی اولاد نے اسلامی سلطنت پر 600 سال سے بھی زیادہ حکومت. اس لیے برملا کہتے ہیں سرکار جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جانتے ہیں 600 سالوں تک کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دور و دراز سے جو حضرات تشریف لائے، جہلم کی سرزمین سے علامہ دل شہزاد قادری صاحب آئے، سرزمین گجر خان سے بہت بڑا قافلہ مرزا نصیر صاحب کی، مرزا خاور صاحب، دیگر حضرات، مجاہد صاحب ان کی معیت میں آیا ہے. سرزمین پشاور سے حضرات نعیم صاحب کی اور قاری شکیل صاحب اور حافظ ابرار صاحب کی معیت میں آئے ہیں. تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.